اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان فضائل درود و سلام بحضور خیر الانام سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ محفل جس میں سید المرسلین کی مرتبت و رسالت، امام الانبیاء کی عظمت و امامت، محبوب کبریا کی وجاہت و محبوبیت، یاسین و طٰہٰ والے کی ولایت و نورانیت، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت اور آپ کا جمال اور کمال، اور اسی طریقے سے آپ کی دیگر شانیں بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، بیان کی صورت میں، کلام کی صورت میں، نعت کی صورت میں۔ اور خاص طور پر آج ہمارا جو موضوع ہے، جو اکثر ہم اس بابرکت پروگرام میں ایک حکم الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جو سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جسے آیت درود و سلام بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت سن 2 ہجری ماہ شعبان المعظم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور سب اہل ایمان کو یہ شرف بخشا کہ ان کو بھی اس نیک عبادت میں شامل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور نور محمدی کو اللہ پاک نے جب تخلیق کیا تو اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا جو معنی علماء کرام بیان یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند فرماتا ہے، ان کی شان کو بڑھاتا ہے، جو خود رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کی رفتیں اور بلند ہوں گی، شانیں اور بلند ہوں گی، عظمتیں اور بلند ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق، نوری مخلوق فرشتوں کو اس میں شامل کیا، وہ بھی اللہ کے حبیب ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ تو فرشتوں کے درود و سلام پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجے بلند فرما، ان کی شریعت کو غلبہ نصیب فرما، اور ہمیشہ روز محشر بھی ان کو اور زیادہ رفتیں عطا فرمانا۔ اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو پھر ایمان والوں کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شامل کر لیا کہ اپنا شریک
اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے، درود بھیج کر احکام بھیج کر درود و سلام کے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس نیک کام میں شامل کر لیا، فرشتے بھی شامل ہیں، اور اہل ایمان کے درود و سلام پڑھنے کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا اور اپنے حبیب کے تو درجے مولا کریم بلند فرما۔ اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، بلکہ محسن کائنات ہیں، تو ان کی مہربانیوں کا یہ شکرانہ ہے، اور یہ شکرانہ بھی ہم خود اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے ہمارے اللہ تو ہی اپنے حبیب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الحمدللہ سبحان اس پر مزید ہم سبحان اپنے ثناخواں حضرات سے کلام بھی سنیں گے اور بیان بھی جاری رہے گا۔ جیسا کہ اس پروگرام کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ اس بابرکت محفل کو ہم اصال ثواب کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جو ہم سے جدا ہو گئے، فوت شدگان کے لیے۔ تو حال ہی میں ہمارے بڑے ایک پیارے ساتھی حضرت سلطان بو ٹرسٹ کے مرکزی رہنما یو کے اور اسلامک ہیلپ کے سی او جناب شفیق انجم صاحب کی والدہ ماجدہ 11 ربیع الاول شریف کو ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں وفات پا گئیں، اور 12 ربیع الاول شریف کو کل ہی ان کا جنازہ وہاں پڑھا گیا، اور آج کل شریف کے ختم میں عالمی مبلغ اسلام سازہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری بھی شامل ہوئے تھے۔ انشاءاللہ خاص طور پر یہ محفل ان کو اصال ثواب کی جائے گی۔ آپ بھی اپنے فوت شدگان کے لیے نام دے سکتے ہیں اور کوئی پڑھا ہوا کلام بھی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ آج کی محفل فضائل درود و سلام کے حوالے سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی طرف۔ میرے ساتھ شامل ہیں نور کی برسات سے ماشاءاللہ جو زینت القرہ پاکستان سے تشریف لاتے ہیں ماہ ربیع الاول شریف میں بھی اور دیگر مواقعوں پہ بھی۔ تو میری مراد ہے جناب قاری افضال انجم صاحب لاہور پاکستان سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ پہلی بار یو کے سرزمین پر بھی، اور آپ ان کو پہلے تکبیر ٹی وی پہ بھی ماشاءاللہ ان کی زیارت بھی کر چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، اور ہمارے مختلف پروگراموں میں خاص طور پر 12 ربیع الاول شریف کی جو میلاد النبی کی رات تھی حضرت سلطان بو ٹرسٹ میں بہت بہترین سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پیر صاحب قبلہ صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری چیئرمین حضرت سلطان بو ٹرسٹ، اور لوگوں نے بڑا آپ کو پسند کیا۔ میری مراد ہے ہاشمی برادران سے، ماشاءاللہ، یہ بھی نگری داتا گنج بخش لاہور پاکستان سے ہیں۔ کیا بات۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یو کے معروف ثنا خان حاجی محمد اعظم قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سنیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب گزارش ہے جناب قبلہ قاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں۔ شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ وأما السائل فلا تنهر سبحان اللہ سبحان وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اس نعتیہ شعر میں جو اللہ نے حکم دیا کہ میری نعمت کا چرچا کرو شکرانے کے لیے کہ جو نعمت میں نے تجھے عطا فرمائی ہوں، جو نعمتیں دی ہوں، تو ساری نعمتیں ہمیں اللہ کی ملی ہوئی ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق و سایہ کھلاتے ہی ہیں، دینے والا عطا فرمانے والا رب ہے، اور تقسیم فرمانے والے قاسم کنز نعمت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن خود حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، سبحان اللہ اور اس کا چرچا یہی ہے کہ جب ہم کسی کو 1 to 1 بات کرتے ہیں تو وہ چرچا نہیں ہوتا، چرچا ہوتا ہے کہ چند لوگوں میں ہو، بیٹھ کر ہو، جلسے میں ہو، محفل میں ہو، گیدرنگ میں ہو۔ تو الحمدللہ تکبیر ٹی وی کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ہمارے ناظرین کے ذریعے تو یہ تعداد ملین تک پہنچ گئی۔ تو یہ صحیح ہے، اس حکم قرآنی کی ہم نے اللہ پاک کے حکم کو یہ پورا کر رہے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا یہی چرچا ہے کہ جیسے آپ نے سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا میں یہ شان حبیب الرحمن من آیات القرآن ہے کہ جلوائے وَالضُّحَىٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، اور روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم دحا اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 سنتیں کسی نیک عمل میں جمع نہیں ہیں، لیکن وہ 2 عملوں میں جمع ہیں 5 سنتیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں یا سننے میں، یا اس میں شامل ہونے میں، اور درود و سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے میں 5 سنتیں جمع ہو جاتی ہے۔ پہلی سنت الہیہ جیسے کہ ابھی آپ نے جو تلاوت کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور سورہ وَالضُّحَىٰ حضور کی نعت کا خزانہ ہے، ذکر مصطفیٰ خزانہ ہے۔ اور دوسری فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد مختلف موقعوں پہ بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میں دعا ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جس میں انہوں نے جب میں اس دنیا میں تشریف لایا تو اس میں مشارق و مغارب ان کے لیے روشن ہو گئے، اور شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا، اور یہ حضور نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا۔ اور پھر سنت انبیاء بھی ہے، یہی اسی حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی دی، تو انہوں نے میلاد، اور دیگر انبیاء نے بھی میلاد بنایا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد بنایا جی، اور خاص طور پر حضرت حسان بن ثابت جن کی پیروی کرتے ہوئے ثناخان آپ کو ثناخانی سے، انہوں نے تو حضور کا ذکر ممبر رسول جو حضور نے خود ان کے لیے بچوایا اس پہ کھڑے ہو کر نعتیں پڑھتے تھے جی، اور جبریل امین علیہ السلام حضور کی دعا سے ان کے لیے ان کی مدد کے لیے آتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ سنت صحابہ بھی ہے، اور پھر یہ سنت صالحین بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے بھی پھر بعد میں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جیسا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر انہیں اور کچھ میسر نہ آیا، میلاد جب آ گیا ماہ ربیع الاول تو انہوں نے چنوں پر ہی حضور کی نیاز دلا دی، تو رات کو خواب میں حضور صلی اللہ کی زیارت ہو گئی کہ چنے حضور بڑی رغبت سے اور اس کو پسند کر کے کھا رہے ہیں، کیونکہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ اخلاص سے محفل میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور یہ سنت المسلمین اہل اسلام بھی اس کو شروع سے مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، تو اس حوالے سے فرمایا ایسے ہی درود و سلام، یہ خود جو آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور فرشتوں کی بھی سنت میلاد شریف بھی فرشتوں کی سنت ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت صالحین بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ساری جو ہیں جو سنتوں کا ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر آقا نے فرمایا، توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں حاجی محمد اعظم قادری صاحب کی طرف کہ وہ بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں آج کا جو موضوع ہے فضائل درود و سلام، تو اس کو ذرا اس کا ورد ساتھ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا محمد، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سبحان اللہ، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاناں دے سردار آ گئے، سبحان اللہ، دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے،
رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رحمت لٹاون آمد مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بھر لو کرم نال چولیاں آ جا منگتیو، بھر لو کرم نال چولیاں آ جا منگتیو، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں جہاں موجود، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں جہاں موجود، یعنی بے شک محمد مصطفیٰ تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ واقعی جو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ درود شریف اور میلاد شریف میں یہ پانچ سنتیں جمع ہیں، وہ سنت جناب حاجی محمد اعظم قادری صاحب نعت کی صورت میں اور درود و سلام کے نذرانے کی صورت میں پیش فرما رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام جو کثرت سے پڑھنے کا حضور نے حکم دیا کہ مجھے سب سے پیارا ہوگا اور میرے نزدیک ہوگا، اس کی تصدیق ایک اور ترمذی شریف کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں حضور کے ایک صحابی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دعاؤں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہوں، تو کتنا وقت آپ کے لیے جو ہے درود و سلام کے لیے وقف کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا کر لو گے تمہارے لیے خیر ہی ہے، بہتر ہے۔ فرمایا کہ چوتھائی یعنی کہ کوارٹر وقت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ پھر فرمایا نصف وقت، ہاف وقت۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی اچھا لیکن زیادہ کر لو تو اور بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ 2/3 یعنی کہ 3 کوارٹر۔ فرمایا کہ اچھا ہے اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ سارا کا سارا ٹائم میں ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ السلام میں پیش کروں تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پیغام ہے آپ کا، اسی لیے کتب میں یہ آیا ہے کہ اس ماہ ربیع الاول شریف میں جو بندہ کثرت درود السلام، خاص طور پر درود حبیب کا یہ فرمایا ہے صالحین امت نے، درود حبیب وہی جو ہم اکثر نماز کے بعد مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے ہم سنتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ فرمایا 1.25 لاکھ ٹائم اگر پورے مہینے میں جو کوئی حضور کا امتی مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، وہ اس کا وظیفہ اگر کر لے گا اس آس پر کہ سرکار کا جلوہ والضحیٰ واللیل اذا سجا نصیب ہو جائے، خواب میں نصیب ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ 1.25 لاکھ ٹائم درود السلام چاہے گھر میں دستر درود السلام بچھا کر سب بچوں کو، فیملی کو بٹا کر کرے، چاہے اکیلا کرے، چاہے مسجد میں کرے، تو حضور کی بشارت آقا اپنا جلوہ دکھا دے گا۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ہمارے
بڑے ہی عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ ہاشمی برادرز کی طرف کہ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے پھر یہ کلام اور سلام بارگاہ سید الانام پیش فرمائیں ماشاءاللہ۔ بالکل، میں آج کے حوالے سے بالکل جو ذکر چل رہا ہے جی 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 کلام پڑھتا ہوں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سبحان اللہ۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ نگاہیں باوضو کر لو شہ ابرار آتے ہیں، نگاہیں باوضو کر لو شہ ابرار آتے ہیں۔ خوشی کے گیت گاؤ کے، خوشی کے گیت گاؤ کے میرے سرکار آتے ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی نظر کروں گا، ارشاد۔ خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں، خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں۔ مسرت کی نگریا میں، مسرت کی نگریا میں دیوانے رقص کرتے ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ ہے آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں، ہے آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں۔ غلاموں کی بنی بگڑی، غلاموں کی بنی بگڑی فضائیں مسکراتی ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہے۔ آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں، ہے آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں۔ غلاموں کی بنی بگڑی، غلاموں کی بنی بگڑی فضائیں مسکراتی ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ اور قبلہ مقطع سماعت کیجیے۔ ارشاد۔ عقیدت ہے تو فاروقی سنو میلاد کے نغمے، عقیدت ہے تو فاروقی سنو میلاد کے نغمے۔ چھڑے ہیں آسمانوں پر، چھڑے ہیں آسمانوں پر مبارکباد کے نغمے۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جو دوسرا کلام ہے جو آپ خاص طور پر جو آج کا موضوع ہمارا فضائل درود و سلام اور جو کہ میلاد، جی جی چونکہ پہلے میلاد کا ذکر آپ نے کیا تو ہم نے میلاد کے حوالے سے کلام پڑھا، اب چونکہ موضوع ہے درود و سلام کا، ہاں نہیں، یہ دونوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، میلاد شریف اور درود و سلام یہ دونوں نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو درجہ ہے وہ تو علماء نے بیان فرما دیا نا کہ جو ان میں فضیلتیں ہیں، 5 سنتیں دونوں نے اور کسی میں نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے دونوں ذکر کٹھے چل رہے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیا کہوں کتنے حسین ہو یوسف سے بڑھ کر کہیں ہو ثانی اپنا رکھتے نہیں ہو رحمت للعالمین سبحان اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا البحر والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو و سخا کا اتم اے گیسوے پاک اے عبر کرم انفیت شو و سخا کا اتم اے گیسوے پاک اے عبر کرم برسن غارے رم جھم دو بوند ادھر بگرا جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جتنے ہمارے ویورز اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ آخری شعر ان سب کی نظر ہے کیا تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوب ہاشم برادرز نگری دادا گنج بخش لاہور پاکستان لیکن ان کو ہاشمی برادران ہاشمی برادرز ماشاءاللہ لاہور پاکستان سے اور ماشاءاللہ اس ملک میں سیاٹس نور کی برسات نے ماشاءاللہ آپ کو بلا کر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے یو کے والوں پر کہ ماشاءاللہ وہ فیضان رسول سے نعت آپ کی پیاری پیاری زبانوں سے سن کر ماشاءاللہ ہم شکریہ جی 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 بالکل بالکل جی کی وساطت سے ہم جی 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 بالکل بالکل تو ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان فضائل درود و سلام با حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شعر جو درود سلام کے نذرانے کے ساتھ کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی رحمت برا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد علماء اکرام نے فرمایا کہ جب یہ حکم درود و سلام جو سورہ احزاب کا ہم نے ابتدا میں سنا تو جب حضور کا نام آئے تو ہر مسلمان مرد و عورت اہل ایمان پر حضور پر درود و سلام پڑھنا واجب ہوتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا ایک مجلس میں بار بار نام آئے تو گو ایک دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو
یہ واجب ادا ہوتا ہے، لیکن فرمایا بہتر یہ ہے بار بار پڑھا جائے، لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضرت مفتی محمد امین صاحب نے آب کوثر جو درود السلام کی فضائل کتاب ہے، آپ نے لکھا کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اور اگر آل رسول کو شامل کر لے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور قبولیت کی سند ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کوئی لکھ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اس پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، بلکہ اس کے لیے تو احادیث مبارکہ کی اور محدثین کی کتب گواہ ہیں کہ جہاں حضور کا نام آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محدثین نے کہ حدیث کی کتابوں میں درود شریف ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام جب بھی حضور کا نام آئے بہتر تو یہ ہے، یہی فرماتے ہیں علماء کرام، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ایسے انگوٹھے چوم کر تو آنکھوں پر لگائیں، یہ سنت آدم علیہ السلام بھی ہے، سنت صدیق اکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ اس کی تعظیم ہے، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اب ایک نور کی برسات کی اور ستارے بلکہ سپر سٹار قاری بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، قاری محمد افضال انجم صاحب ماشاءاللہ آپ اپنے خاص انداز میں اب نظرانہ عقیدت بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک سبحان اللہ، بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق رسول پاک مٹایا نہ جائے
पाक मिटाया न जाएगा इश्क़े रसूल पाक मिटाया न जाएगा ज़िक्र रसूल पाक। अल्लामा साहब शेर सुने, अपना ईमान ताज़ा करें, जी इरशाद। अपने आका की शान सुने, बहुत मजा आएगा। जी जी। वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से तो अपना हाल सुनाया न जाएगा हमसे तो अपना हाल। अल्लाह ताला अपनी सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। क्या खूब मक्ता उन्होंने लिखा, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बे मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, बे मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा ज़िक्र रसूल पाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिलाए सल्ले अला मिलता है, यानी कि दुरूद सलाम का अल्लाह की पाक बारगाह से जो सिला, जो रिवॉर्ड, जो सवाब, जो इनाम मिलता है, सिलाए सल्ले अला मिलता है, हर कदम फजले खुदा मिलता है। सिलाए सल्ले अला मिलता है, हर कदम फजले खुदा मिलता है। दोस्तों, जिक्र नबी का इनाम, ये जो अभी जिक्र नबी माशाल्लाह नात की सूरत में हो रहा है, बयान की सूरत में हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब शामिल है, करने वाले भी और सुनने वाले भी सारे। जी, सिलाए सल्ले अला मिलता है, हर कदम फजले खुदा मिलता है। दोस्तों, जिक्र नबी का इनाम नगद मिलता है, भरा मिलता है। क्या कहने, क्या नबी पाक की बेशुमार हदीस मुबारक जिसमें फरमाया गया कि ये दुरूद सलाम जो बंदा एक बार पढ़ता है तो रब उस पर 10 दफा रहमतें नाज़िल, सुभान अल्लाह, सुभान 10 दर्जे उसके बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। बल्कि आका करीम ने एक और बशारत दी अहले मोहब्बत को कि जो मोहब्बत से, मोहब्बत मुस्तफ़ा में डूब कर, इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर, उल्फत मुस्तफ़ा में डूब पढ़ता है, तो हुजूर ने फरमाया मैं खुद अपने कानों से इसका दुरूद सुनता हूं। और जब हुजूर दुरूद सुनते हैं और फिर सलाम भी सुनते हैं, देखिए जो हुक्म है ना अहले ईमान को, सल्लु अलैहि वसल्लम व सलाम का भी है। और ये नमाज
ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جب ہم التحیات تشہد میں بیٹھتے واہ، ہیں واہ، واہ، تو نماز پیغام دے رہی ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ سبحان وبرکاتہ۔ اللہ، سبحان رب نے فرض نماز افضل عبادت میں سلام بحضور خیر الانام رکھ دیا ہے، اور حالانکہ نماز میں کسی دوسرے سے کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پر حضور کو سلام کرنے سے نماز کامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، السلام علیکم ایھا النبی۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور ناظرین، جب درود پڑھا جائے تو ساتھ سلام بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان اللہ، اللہ۔ سلام بھی پیش کیا جائے، یہی منشا الہی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں جب ہم کسی زندہ کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا تو کہنے، ہمارے کیا نبی کہنے، زندہ کیا، ہیں، حیات النبی فنبی اللہ حی۔ رب نے، حضور نے خود فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور حضور کا سلام یہی ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے مولا تو اس پر سلامتی نازل کر، اس پر خیر نازل کر۔ اگر حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم ان پہ سلامتی بھیج دیں، تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، تو پھر یہ سلام تو اجابت قبولیت اس کو آگے بڑھ کر ویلکم کرے گی۔ تو اس لیے میرے ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ، صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پیش کرنا چاہیے۔ علماء نے یہاں بیان ہوئے کثرت کا فرمایا، کثرت کم از کم 3 تسبیح، یعنی کہ 300 بار درود بندہ کو پڑھے، درود و سلام روزانہ، تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک میں آقا کریم کے میلاد کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ اب ہم ختم شریف کا پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر بات الفاتحہ ایک دفعہ الحمدشی، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے، خاص طور پر ہمارے شفیق انجم صاحب جو ہمارے سی اسلام کے ہیلپ کے، ان کی والدہ کے صالح صاحب کے لیے اور دیگر ہمارے ناظرین کے لیے دعا بھی فرما دیں، پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ آپ ہی پھر صلاۃ و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی الہم شی کا ثواب، کل شی کا ثواب جو دوستوں نے مل کر پڑھا ہے، اس کا ثواب علامہ صاحب نے مل کے پڑھا ہے، اس کا ثواب مولا کریم حضور نبی پوری محفل میلاد کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسل کے اس کے ثواب خصوصاً بالخصوص حال میں اسلام جتنے بھی مر مسلمان بچے بوڑھے جوان فوت ہو چکے ہیں، تمام کی روح کو اس کا ثواب مرسل پیش کرتے ہیں۔ الہی ان کی روح کے اندر قبول و منظور۔ الہی خصوصی طور پر یہ محفل کا جو اہتمام کیا گیا ہے، بھائی شفیق انجم صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی ورا کو پیش کرتے ہیں، الہی ان کی روح کے اندر قبول و منظور فرما، انہیں جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرما، مولا کریم انہیں کرور کرور جنت النعیم جنت المأویٰ عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی یا الہی عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، تمام کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے علامہ سلطانی صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم تکبیر چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، سی آرٹس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمن کے شر، حاسدین کے شر، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی سیلنا اشکالنا، واللبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللہ وآل مقتحمی، کلتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام بالقیام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، سوہانی گھڑی چمکا
چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب